وقال تعالى في كلامه المجيد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے بے نمازی کا انجام۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ماہ رمضان آیا اور بہت جلد ہم سے رخصت ہو گیا۔ خوشی کی بات یہ رہی کہ ماہ رمضان میں نمازیوں کی تعداد سے مسجد بھر گئی، نمازیوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ مسجدیں کم پڑ گئیں، مسجدوں کے اندر جگہ کی قلت ہو گئی۔ ذمہ دار سوچنے لگے کہ شاید سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، مسجدوں کے اندر توسیع کا کام شروع کیا جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ ماہ رمضان جیسے کہ ہم سے رخصت ہوا، نمازیوں کی تعداد بھی رخصت ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف ماہ رمضان میں فرض ہے، ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نماز فرض نہیں ہے۔ حضرات، یہ بہت بڑی غلط فہمی، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ جو رب ماہ رمضان کا ہے، جو رب ماہ رمضان کا ہے، وہی رب ماہ شوال کا بھی ہے، ماہ ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں کا بھی وہی رب ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس رب کے ڈر سے ہم نے ماہ رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کی ہے، اسی رب کے ڈر سے ہم بقیہ ایام کے اندر بھی، بقیہ مہینوں کے اندر بھی نماز کی پابندی کریں۔ حضرات، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دینے کو کوئی گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ چور کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ڈکیت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک سود خور کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زانی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قاتل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ظالم کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک بے نمازیوں کی بات ہے تو لوگ بے نمازی انسان کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نماز چھوڑ دینے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن حضرات، یاد رکھیں، اللہ کی نگاہ میں نماز کو ترک کر دینا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں بے نمازی انسان چور سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے، سود خور سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے، زانی سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے، ظالم سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ حضرات، لیکن اس کے باوجود لوگ بے نمازی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود نماز ترک کر دینے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ حضرات، بے نمازی کو لوگ نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، نماز ترک کر دینے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ اس چیز کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ شرابی انسان کو اپنی بیٹی دینے میں قطراتے ہیں، نہیں دیتے،
ظالم انسان کو، سودخور انسان کو، قاتل انسان کو لوگ اپنی بیٹی نہیں دیتے، لیکن جہاں تک بے نمازی کی بات ہو لوگ بلا سوچے سمجھے لوگ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں۔ اپنی بیٹی بے نمازی کو دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ارے ابھی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا، آگے چل کر کے نمازی بن جائے گا۔ حالانکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی نگاہ میں چوری کرنے سے بھی زیادہ یہ گناہ خطرناک ہے، قاتل سے بھی، قتل سے بھی زیادہ اللہ کی نگاہ میں نماز کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرات لہٰذا اس کے باوجود بھی آج مسلمان نمازوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، نمازوں سے آج مسلمان دور بھاگ رہے ہیں، مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ حضرات نماز چھوڑنا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے؟ آئیے کچھ روایتیں ہیں، کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ سماعت فرمائیں، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ نماز چھوڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنے والا اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ سماعت فرمائیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وصیت کی ہے، نصیحت کی۔ کس بات کی نصیحت کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو آپ یاد رکھیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، وَإِن قُطِعْتُمْ، اگرچہ تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے، اگرچہ توحید کی وجہ سے تمہیں جان سے مار دیا جائے اور تمہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے، تمہیں سولی پر ٹانگ دیا جائے، لیکن اس کے باوجود تم توحید کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، اس کے باوجود تم ایمان کا سودا نہ کرو، کفر کے مقابلے میں توحید کے معاملے میں ہار نہ مانو۔ حضرات اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، اے میری امت کے لوگوں تم لوگ جان بوجھ کر کے نماز کو ترک نہ کرو، تم لوگ جان بوجھ کر کے نماز کو ترک نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، اس لیے کہ جو انسان جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقد خرج من الملہ، وہ انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ حضرات ذرا تصور کریں کہ وہ چیز کہ جس کو چھوڑنے کی وجہ سے، وہ چیز جس کو چھوڑنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات ماہ رمضان میں ہماری حالت کیا تھی؟ فجر کی نماز میں پوری مسجد بھر جاتی تھی، لیکن آج رمضان کو گزرے ہوئے صرف 8واں یا 9واں دن ہے، آج فجر کی حالت کیا ہے؟ صرف 1.5 صف لوگ مسجد کے اندر موجود تھے۔ حضرات یہ افسوس کی بات نہیں ہے، کیا ہم نماز نہ پڑھیں، اسلام کا دعویٰ کریں، پکے سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں؟ حضرات یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے، وادی ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگ نماز کو چھوڑ چھوڑ کر کے پڑھتے ہیں۔ حضرات جو لوگ کلی طور پر نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان نمازیوں کی بات کہی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں، کنٹینیو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں عصر میں غائب ہو جاتے ہیں، مغرب میں پڑھتے ہیں عشاء میں غائب ہو جاتے ہیں۔ حضرات ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
ایسے نمازیوں کے لیے وادی ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرات یہ ویل کیا چیز ہے؟ یہ ویل یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا فویل للمصلین، یہ ویل کیا چیز ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے، وادی کا نام ویل ہے، یعنی یہ وادی ویل ہے، اور اس وادی کے اندر جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا سڑا ہوا خون اس وادی کے اندر جمع ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں مگر کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو وادی ویل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضرات وہ چیز جس کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین وادی ویل کی دھمکی دے، کیا وہ چیز کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ چیز کوئی جرم نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضرات آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر کیا فرمایا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا۔ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یحییٰ کا تذکرہ ہوا، حضرت مریم کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ الغرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اچھے اور نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ اچھے لوگ تھے، یہ نیک لوگ تھے، یہ سارے کے سارے لوگ گزر گئے، اور ان کے گزر جانے کے بعد ناخلف لوگ، نالائق لوگ ان کے جانشین بن گئے۔ یہ کیسے لوگ ہوئے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ نالائق لوگ ان کے جانشین بنے۔ انہوں نے کیا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز صرف ماہ رمضان کے اندر فرض ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نماز فرض نہیں ہے۔ من مانی کی زندگی گزاری، کبھی پڑھی تو کبھی نہیں پڑھی، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، من مانی کی زندگی گزاری، خواہش نفس کی پیروی کی، دل جو چاہا وہی کر گزرا۔ اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، یہ لوگ جنہوں نے خواہشوں کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان لوگوں کو جہنم کے اندر غی نامی وادی کے اندر ڈالا جائے گا، ان لوگوں کو جہنم کے اندر وادی غی کے اندر ڈالا جائے گا۔ حضرات یہ وادی غی کیا چیز ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور یہ وادی جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، اور اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے جس کو حب کہا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ جب دھیمی ہوتی ہے، رب العالمین اس کنویں کے ڈھکن کو ہٹاتا ہے، پھر جہنم کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، جہنم کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ حضرات اس وادی کے اندر، اس وادی غی کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ڈالے گا جو لوگ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ماہ رمضان کے اندر نماز فرض ہے، بقیہ ایام میں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو وادی غی کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا۔ اللہ نے فرمایا کہ مگر وہ لوگ جن سے غلطی ہو گئی، غلطی کے بعد انہوں نے توبہ کیا، نیک اعمال کیے، نمازوں کی پابندی کی، ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا فاولئک يدخلون الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
حضرات جس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے، جس چیز کو ضائع کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے وادی غی کی، جہنم کے اندر وادی غی کے اندر داخل کرنے کی بات کہی ہے، کیا وہ چیز کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ جرم نہیں ہے؟ حضرات ضرورت ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو چھوڑنے سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے نمازوں کی پابندی کی بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، جو لوگ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر نماز کی پابندی کرتے ہیں اور بقیہ ایام میں مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، جمعہ حاضری دیتے ہیں، بقیہ ایام میں غائب ہو جاتے ہیں، حضرات ایسے لوگ معاشی طور پر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی بہت ہی پریشانیوں والی زندگی ہوتی ہے۔ حضرات آپ ایسے لوگوں سے سوال کریں زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ لوگ کہیں گے کہ زندگیوں کے اندر بڑی کٹھنائی ہے، بڑی پریشانی ہے، روزی میں تنگی ہے، اللہ رب العالمین رزق کے اندر برکت ہی نہیں دے رہا ہے۔ ان سے سوال کیا جائے آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہیں گے کہ ارے ہم نے تو ماہ رمضان میں نماز کی پابندی کی تھی، بقیہ ایام میں نماز پڑھنے کی فرصت ہی کہاں ہے، ہم تو تجارت میں مگن رہتے ہیں، ہم تو تجارت اور بزنس میں رہتے ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم کہاں ملتا ہے؟ حضرات ان لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جو لوگ نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان میری ذکر سے اعراض کرے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو انسان میری ذکر سے اعراض کرے، میری نماز سے اعراض کرے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے۔ حضرات آپ ذرا تصور کریں جس کی روزی کو اللہ تنگ کر دے، اس کی روزی کو کشادہ کرنے والا کون ہے؟ اس کو زیادہ روزی دینے والا کون ہے؟ بزنس کے اندر آگے بڑھانے والا اور کون ہے؟ حضرات اللہ کہتا ہے جو بھی نماز سے غافل ہوتا ہے ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ انسان کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، میری بینائی تھی، میں دنیا کے اندر دیکھتا بھالتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، میں نے قرآن مجید کے اندر تمہیں نماز کا 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 82 سے زائد مرتبہ تمہیں حکم دیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ میں نے تم کو اس بات کا حکم دیا تھا، میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، لیکن تم نے ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیا، اس لیے آج میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔ تو حضرات جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، ماہ رمضان کے اندر آتے ہیں، جمعہ آتے ہیں، عیدین میں مسجد کے اندر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ ایام میں مسجدوں سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے ایسے لوگ معاشی طور پر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے بہت ہی پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم امن والی زندگی چاہتے ہیں، خوشحالی والی زندگی چاہتے ہیں، ضرورت ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اسی طرح سے حضرات اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ حضرات
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے یعنی نماز سے غافل نہ کر دے۔ یہ آیت کریمہ سورہ منافقون کی ہے۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی خصلت کا تذکرہ کیا۔ منافقین مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، یہ منافقین کی عادت ہے کہ مال کمانے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جائے۔ یہ تو منافقین کی خصلت ہے، یہ ایمان والوں کی خصلت نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا یاد رکھو، جو بھی انسان مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جائے گا، مسجدوں سے دور ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ آخرت کے اندر خسارہ اٹھائیں گے۔ حضرات یاد رکھیں، وہ چیز جس کی وجہ سے انسان آخرت میں خائب و خاسر ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے، کیا وہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ حضرات سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات ایک اور بات یاد رکھیں، یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ سنیں گے آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دل و دماغ کے اندر اس بات کو بیٹھائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ اس سرزمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کے اندر اور ان کے درمیان اور قبرستان میں مدفون انسان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ کس انداز سے سمجھایا؟ پیارے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان، اس انسان کی مثال جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اور اس انسان کی مثال جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، مردہ اور زندہ کے مانند ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، باجماعت نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، یہ لوگ اس سرزمین کے اوپر زندہ لوگ ہیں، یہ لوگ باحیات ہیں، ان کے اندر زندگی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، صرف ماہ رمضان کے اندر کرتے ہیں، بقیہ 11 مہینوں کے اندر نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، صرف جمعہ کے دن مسجد کے اندر حاضری دیتے ہیں، اور بقیہ ایام میں، بقیہ اوقات میں مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ مردہ کے مانند ہیں، ایسے لوگ مردار کے مانند ہیں۔ ان کے اندر اور قبرستان کے اندر مدفون مردار کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ، اس گھر کی مثال جس کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، اور اس گھر کی مثال جس گھر کے اندر نماز کا اہتمام نہ کیا جائے، صبح ہو سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس گھر کی مثال جس کے اندر اللہ کو یاد نہ کیا جائے، نمازوں کی پابندی نہ کی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، مردار اور اسی طرح زندہ کے مانند ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گھر جس کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے، لوگ گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ گھر زندہ گھر ہے، آباد گھر ہے۔ لیکن وہ گھر جس کے اندر لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ فجر کے وقت سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، بزنس میں مگن رہتے ہیں، ایسے گھر مردار گھر کے مانند ہے، ویران گھر کے مانند ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس انسان کا اسلام میں کوئی حصے داری نہیں، ایمان میں کوئی حصے داری نہیں،
جس نے نماز کو ترک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے، کسی بھی عمل کو چھوڑنے کے نتیجے میں کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے سوائے نماز کے۔ اگر کوئی انسان نماز چھوڑ دیتا تھا صحابہ کرام اس کو کافر سمجھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من لم یصلی فہو کافر، جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز سے روگردانی کی، فہو کافر، وہ انسان کافر ہے۔ حضرات وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے، وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کا اسلام میں کوئی حصہ داری نہ ہو، کیا وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ حضرات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات بے نمازی انسان سے رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، بے نمازی انسان سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور جب رب العالمین ناراض ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا جو اثر ہے ہمیں اس انداز سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، ظالم حکمرانوں کو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین بے نمازیوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرات اس واقعے کو سماعت فرمائیں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بیماری ہو گئی، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بیماری ہو گئی، طبیب کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر صاحب آئے، کہا کہ آپ کی آنکھ تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی، آپ کو نماز ترک کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری بینائی چلی جائے کوئی حرج نہیں، میری آنکھ چلی جائے کوئی حرج نہیں، مگر میں نماز ترک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من ترک الصلاۃ، کہ جو انسان نماز کو ترک کر دے لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ انسان قیامت کے دن رب العالمین سے ملے گا اس حال میں کہ رب العالمین اس کے اوپر ناراض ہوگا، اس کے اوپر غصہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جس انسان کے اوپر رب العالمین غصہ ہو اس انسان کا انجام خیر ہونے والا نہیں ہے، بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات صرف اللہ رب العالمین ہی بے نمازیوں سے ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں بے نمازیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہے، میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں مؤذن کو اذان دینے کے لیے کہوں اور میں امامت کے لیے کسی اور انسان کو کہوں کہ وہ میری مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے امامت کروائیں، اور میں محلے کی طرف نکلوں، میں معاشرے کے لوگوں کی طرف نکلوں۔ گھروں کا مشاہدہ کرو، جس گھر سے لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے ہیں میں ایسے گھروں کو آگ کے حوالے کر دوں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایسے گھروں کے اندر خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ حضرات اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو آگ کے حوالے نہیں کیا، لیکن اس بات کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کس قدر غصہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک کافر انسان ایک مومن انسان کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا، یہی تو فرق ہے۔ کافر انسان بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، کافر انسان بھی شادی بیاہ کرتا ہے، ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے، مومن انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن کافر نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان یہی فرق ہے۔ اگر مسلمان نماز کو پڑھنا چھوڑ دے
تو پھر مسلمان اپنے آپ کو کس کی صف میں شامل کرے خود ہی اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات بے نمازی انسان کل قیامت کے دن رب العالمین کو سجدہ کرنے سے محروم رہیں گے، یعنی کل قیامت کے دن رب العالمین کو سجدہ کیا جائے گا، لیکن بے نمازی انسان کو اللہ رب العالمین سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یوم یکشف عن ساق، اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ رب العالمین جنت کے اندر اہل ایمان کے سامنے، موحدین کے سامنے اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو کھولے گا۔ اہل ایمان، موحدین، نمازی انسان، نمازی لوگ اپنے رب کو پہچان جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا، جنہوں نے دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں کی، وہ لوگ جب سجدہ کرنے کے لیے جھکیں گے اللہ رب العالمین ان کے پیٹھ کو تختے کے مانند بنا دے گا۔ وہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو سجدہ کرنے سے محروم کر دے گا۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر نماز کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا، مؤذن اذان دیتا تھا، 5 وقتہ نمازوں کے اندر مؤذن پکارتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز قائم کر لو، آؤ نماز کی پابندی کر لو، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رب العالمین کو سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بے نمازی کو قیامت کے دن اپنے سامنے سجدہ کرنے سے محروم کر دے گا، ان سے توفیق کو چھین لے گا کہ وہ رب العالمین کے سامنے جھک پائے، اور یہ ان کے لیے ذلت و رسوائی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرات ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بے نمازی لوگ کل قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ بے نمازی لوگ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو حشر ہوگا، ان لوگوں کا جو انجام ہوگا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے نماز کی پابندی کی کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، اور جس نے دنیا کے اندر نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کی پرواہ نہیں کی، اس انسان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، نجات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، ان کے لیے نجات نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا وَكَانَ یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کا معاملہ قارون کے ساتھ ہوگا، ان کا معاملہ فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کا نام ہی کیوں لیا؟ اور لوگ بھی تھے، اور لوگوں کے نام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کا نام ہی کیوں لیا؟ حضرات شارحین نے لکھا ہے، آپ یاد رکھیں، دل کے اندر ان باتوں کو بیٹھا لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کا نام ہی کیوں لیا؟ حضرات کل قیامت کے دن بے نمازیوں کی 4 لائنیں ہوں گی، ایک لائن فرعون کے پیچھے، ایک لائن حامان کے پیچھے، اور ایک لائن قارون کے پیچھے، ایک لائن ابی بن خلف کے پیچھے۔ حضرات ایسا کیوں ہوگا؟ شارحین نے لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے پی ایم، سی ایم، ایم ایل اے، ایم پی بننے کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو فرعون کی لائن میں ٹھہرا دیا جائے گا، ایسے بے نمازیوں کو فرعون کے پیچھے ٹھہرا دیا جائے گا اور فرعون کے ساتھ ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات وہ لوگ جو بادشاہوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، ایم ایل اے، ایم پی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حامان کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا اور
یہ حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا، ایسے بے نمازیوں کو جو بادشاہوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو حامان کے پیچھے ٹھہرایا جائے گا اور انہی کے ساتھ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات وہ لوگ جو مال و دولت کی وجہ سے، جو لوگ مال کمانے کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، حضرات جو لوگ تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قارون کے صف میں ٹھہرایا جائے گا اور قارون کے ساتھ ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات وہ لوگ جو اکڑنے کی وجہ سے، ارے کیا ضرورت ہے نماز پڑھ کر کے کیا ہو جائے گا، کیا ہم بزنس میں ترقی کر لیں گے، کیا ہماری پریشانی ٹل جائے گی، جو لوگ اکڑنے کی وجہ سے، تکبر گھمنڈ کی وجہ سے جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ابی ابن خلف کی صف میں ٹھہرایا جائے گا اور ان تمام لوگوں کو ابی ابن خلف کے ساتھ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ حضرات یہ تشریح ہے جو اہل علم نے، محدثین نے کی ہے۔ حضرات اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، کیا ہم میں سے کوئی، آپ میں سے کوئی، ہم اور آپ فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ کل قیامت کے دن ہونا پسند کریں گے؟ حضرات تھوڑا جواب دیں، کیا کل قیامت کے دن ہم اور آپ حامان، فرعون کے ساتھ ہونا پسند کریں گے؟ یقیناً ہم سب کا جواب ہے نہیں۔ اگر ہمارا جواب ہے نہیں تو ایسی صورت میں ضرورت ہے نماز کی پابندی کریں۔ ہم اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔